الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، رجب کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے 2 ماہ قبل اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس مہینے کے اندر سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی اوراق میں مشہور روایت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ معراج یہ عروج سے ہے، اور عروج کہا جاتا ہے بلندی کو، اونچائی کو، اور یہ لفظ عروج سے نکلا، اور معراج کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مشہور ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علماء اکرام نے تقریباً 3500 کے قریب ان کو شمار کیا ہے، باقی زیادہ کی کوئی انتہا نہیں۔ 3500 کم و بیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے گئے، اور معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے دنیا گھٹنے ٹیک دے، جو تمام چیزوں کو عاجز کر دے، جس کے سامنے ہر چیز پھیکی پڑ جائے، مدھم پڑ جائے، جھک جائے، کمزور ہو جائے، عاجز ہو جائے، تو معجزہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو، اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ تمام نبیوں کو معجزات ملے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات ملے ہیں، اور معجزہ خالصتاً اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے، اس میں نبی اور رسول کا خود سے کوئی ذاتی دخل نہیں ہوتا۔ بسا اوقات نبی
پیغمبر کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ صادر ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کا ظہور فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصا۔ تو میرے رب نے فرمایا اسے زمین پر ڈالیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اسے ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا خُذْهَا، اسے پکڑ، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، گھبرانے لگے کہ یہ سانپ مجھے تکلیف نہ دے دے۔ تو اللہ نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سانپ کو پکڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا اور تسلی دی، لا تخف، خوف نہ کیجیے، ہم اسے پہلی حالت میں لٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ عصا جس سے میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، پتے جھاڑا کرتا ہوں اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، ٹیک اور سہارا لگایا کرتا ہوں، یہ سانپ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن میرے رب نے اسے بنایا۔ تو معجزات جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں، بسا اوقات پیغمبر کو، نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مجھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور معجزات کے ملنے میں نبی اور رسول کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ براہ راست میرے رب کے حکم سے ملتا ہے۔ جس کے لیے جو رب چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جو اتنے معجزات ملے، ان میں جو دو معجزات ایسے ہیں جو سب سے نمایاں ہیں۔ ان میں ایک معجزہ معراج کا ہے اور ایک معجزہ قرآن کریم کے نزول کا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں زیارت ہوئی۔ کون زیارت کر رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو خواب میں دیکھا، پوچھا اے میرے رب مجھے آپ کے قرب کے لیے کون سا ایسا عمل کرنا پڑے کہ جس سے آپ کے قربت مجھے مل جائے، نصیب ہو جائے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے احمد، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میری قربت تجھے مل جائے تو پھر تو قرآن کریم کی تلاوت کر، پھر تو قرآن کریم کی تلاوت کر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ قریب، اللہ کے قریب کرنے والی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ لیکن جس پر پورا قرآن اترا، 30 پارے اترے، پورا قرآن اترا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اور وہ کس قدر اپنے رب کے قریب ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی۔ کس کو عطا فرمائی؟ اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا مقصد یہ تھا۔ بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی گئی، ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ جس غم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال ہے، وہ غم خوشی میں تبدیل کیا جائے، وہ پریشانی ختم کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد جب تبلیغ میں لگ گئے، محنت میں جڑ گئے، رات دن ایک کر دیا، اور مکہ والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، پریشانی دینے میں 9 برس گزر گئے، سوائے چند لوگوں کے زیادہ لوگ مسلمان نہ ہو سکے۔ آپ کے دادا 8 برس ہوئی عمر ہوئی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نبوت مل جانے کا جب 10واں سال شروع ہوا تو اس 10ویں سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کے نام سے جو ہے تعبیر فرمایا کہ یہ سال میرے لیے غم والا سال ہے، کہ نبوت مل جانے کے 10ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، غم پہنچا، وہ غم جدائیگی کا تھا۔ جدائیگی کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ مطہرہ امہات المؤمنین میں سب سے اول زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبوت مل جانے کے 10ویں سال میں ہوا، اور اسی سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اور یہ چچا اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کی معاونت، ان کی مدد و نصرت، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی تسلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت جو ہے پیش خدمت رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے۔ رشتہ چاچے، یہ جو چاچے کا رشتہ تھا، چاچے بھتیجے کا، اس رشتے کی بنا پر ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی، محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں کے مقابلے میں ڈھال بن کر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن 10ویں سال میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی اہلیہ زوجہ مطہرہ، زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ اور پھر دوسری سمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھئی یہ مکے والے، یہاں کے رہنے والے اسلام قبول نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، چلو چلتے ہیں طائف کے میدان میں، وہاں کے رہنے والوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہمدرد ہیں، نرم مزاج ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، شاید میری بات ان کے دلوں میں اتر جائے اور وہ قبول کر لیں۔ لیکن ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا، تاریخ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ محفوظ ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا تھا دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے، چیخیں ماری گئی، تالیاں بجائی گئیں، سیٹیاں بجائی گئی، شریر لڑکے پیچھے لگا دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے لے کر قدمین تک پورا جسم خون سے لت پت لہو لہان ہو گیا، اور جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکالیف سے گزرے۔ اب یہ پیغمبر کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ لاڈلے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ دعوت کس کی دے رہے؟ اللہ کی۔ رات دن ایک کس کے لیے کیا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کا محبوب ہو اور وہ اسے غم زدہ دیکھے، یہ اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوا۔ میرے رب نے پھر کیا کیا؟ میرے رب نے پھر وہ کیا جو دنیا والوں نے، دنیا میں تاریخ کے اوراقوں میں وہ محفوظ بن کر وہ لمحہ، وہ سیر و سیاحت، وہ تفریح، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اور وہ سفر ہے سفر معراج، کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ آج دنیا میں کسی کا کوئی یار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی محبوب ہے، اگر وہ روٹھ جائے، وہ پریشان ہو جائے، وہ غم زدہ ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا محبوب سے رہا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں بھائی گاڑی نکالو، اس کے لیے سواری نکالو،
اسے بازاروں میں لے جایا جائے، اسے ملک بھر کی سیر و سیاحت اس کی کرائی جائے، اس کا علاج معالجہ کرایا جائے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو میرے رب نے اپنے محبوب کو جب غمگین دیکھا، پریشان دیکھا، پھر اللہ سے رہا نہ گیا، تو میرے رب نے پھر جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل، جنت کی سواری براق لے کر جا اور اس پر میرے محبوب کو سوار کر، اور اسے جو ہے بیت المقدس کی سیر کرا، اسے آسمانوں کی سیر کرا، اسے جنت کی سیر کرا، اسے جہنم کی سیر کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایسی سیر کرائی گئی کہ دنیا میں آج تک کسی نبی کو بھی وہ سیر کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو یہ اعجاز ملا میرے نبی کو، اور یہ اعجاز کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر گئی۔ اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، لیکن میرے رب نے ساتھ میں الگ سے بھی لیل کا لفظ لے کر آگے اور بتلا دیا کہ وہ سفر جو تھا وہ رات کا تھا، دن کا سفر نہ تھا۔ لیلن کے اندر تنوین ہے، دو زبر ہے جو قلت پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ یہ بتلا رہی ہے کہ وہ سفر بھی ایسا تھا کہ بہت تھوڑے وقت کے اندر وہ ہوا۔ دنیا کے اعداد و شمار میں سب سے چھوٹا عدد سے بھی نیچے درجے کا جو ذرہ ہے وہ ہے سیکنڈ کا۔ تو اللہ رب العزت نے 1 سیکنڈ سے بھی کم مقدار میں زمین اور آسمان سے لے کر جنت جہنم تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلی تک اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ اب میرے اور آپ کے دلوں میں یہ بات ہو سکتا ہے نہ آئے، نہ اترے کہ بھئی کس طرح اتنے سے وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک جا پہنچے، اور وہاں سے آسمانوں میں 7 آسمانوں کی پروازوں کی بلندیوں پر چڑھتے ہوئے جو ہے عرش معلی تک جا پہنچے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے بڑے جو ہے طیارے جو ہے، جہاز جو ہے، کسی کو اتنے کم وقت کے اندر دوسری جگہ پر نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم وقت کے اندر کس طرح ایک ہی رات کے اندر، ایک ہی رات کی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر جو ہے معراج پر جا سکتے ہیں، آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں، اور جو ہے جنت کی سیر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے اندر بتلا دیا کہ لے جانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ سبحان الذی اسری، کون لے کر گیا؟ جو پاک ہے۔ اس کا ایک لفظ ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، سبحان کا معنی ہے پاک، کہ پاک اس چیز سے، عیبوں سے پاک۔ لیکن ایک ترجمہ وہ ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور وہ ترجمہ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کسے کہا جاتا ہے؟ سبحان کہا جاتا ہے ایسی ذات کو جو ہر کمزوری سے پاک ہو، یہ میں اور آپ لوگوں میں سے کون نہیں جانتا کہ اللہ عیب سے پاک نہیں ہے؟ اللہ ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہے، ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر طرح کی کمزوری سے محفوظ ہے، معمون ہے۔ وہ ذات وہ لے کر گئی ہے۔ جب لے کر جانے والی اللہ کی ذات ہے، لے کر جانے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر میرے رب نے حکم دے دیا آسمانوں کو، حکم دے دیا زمین کو، حکم دے دیا رات کو، حکم دے دیا دن کو کہ اے دن تو اسی جگہ پر ٹھہر جا جہاں پر تو ہے۔ رات کو حکم دے دیا اے رات تیری گھڑی کی سوئیاں اسی جگہ پر رک جائے جہاں پر چل رہی ہیں۔ حکم دے دیا آسمان کو کہ تو اپنی جگہ پر رک جا، حکم دے دیا جو ہے ہواؤں کو کہ تم اپنی جگہ پر رک جاؤ، تاروں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، سب کو حکم دے دیا کہ اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی چلتا ہوا کسی چیز کو دیکھتا ہے، اچھی طرح سے اس کا جو ہے نظارہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ شخص رک جائے، اور جب رک کر اس چیز کو دیکھے تو اچھی طرح سے اس کا نظارہ کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے۔ تو تمام چیزوں کو رکنے کا حکم دے دیا کہ دیکھو آسمان تو بھی دیکھ، زمین تو بھی دیکھ،
اور جو ہے ستارے تم بھی دیکھو، سیارے تم بھی دیکھو، پہلے آسمان دوسرے آسمان ساتویں آسمان تک کے فرشتوں تم بھی اپنی جگہ پر رک جاؤ اور تم بھی دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، اور دیکھو میرے محبوب کی زیارت کرو، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کی جو ہے وجود کو دیکھو، جسم کو دیکھو۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر میں یہ بات مشہور ہوئی کہ بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، اب عورتیں مصر کی اس چیز کا یقین نہیں کیا کرتی کہ زلیخا ایک نوکر پر فریفتہ ہو گئی، ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، ایک جو ہے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ آخر زلیخا نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت زلیخا نے پھر ان سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دلیل دوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ اس کا حسن کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس میں انوارات کیسے ہیں، بلکہ زلیخا نے یہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور مصر کے عورتوں کے ہاتھوں میں جو ہے چھریاں پکڑا دی اور ان کو اپنے محل کے اندر لا کر بٹھا دیا اور پھر یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے دوسری جگہ پر آپ جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک کمرے سے نکل کر گھر کے دوسرے کونے کی طرف جاتے ہیں، محل کے دوسری جانب جاتے ہیں، مصر کی عورتیں جو ہاتھوں میں جو چھریاں پکڑ کر پھلوں کو کاٹ رہی تھی، اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو وہ حسن کو دیکھ کر کاٹ ڈالا، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا کہ یہ جب چہرہ دیکھا تو یقین آیا، تو میرے رب نے اپنے پیغمبر کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمانوں کو دکھایا، زمین والوں کو دکھایا، ستاروں کو دکھایا، سیاروں کو دکھایا، فرشتوں کو دکھایا، تمام مخلوقات کو دکھایا کہ دیکھو دیکھو میرا پیغمبر آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی زیارت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز کیوں ملا، یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانیاں دی جو آج تک کوئی پیغمبر بھی نہ دے سکا، آج تک کسی پیغمبر پر وہ مصائب نہ آئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے، تمام پیغمبروں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام پیغمبروں سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جو معراج کرائی یہ بطور انعام کی کرائی، باقی دیگر پیغمبروں کو جو معراج ہوئی، تمام پیغمبروں کو معراج ہوئی، لیکن ان کو معراج ہوئی زمینی، اور بطور جو ہے ان کے امتحانات کے سلے میں ان کو معراج ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مقام عرفات میں معراج ہوئی بطور امتحان کے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو معراج ہوئی بطور امتحان کے، حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی چھری کے نیچے آ کر بطور امتحان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ کے اندر جانے کے لیے بطور امتحان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا جب سولی تختہ دار پر ان کو لٹکانے کے لیے لایا گیا، پیش کیا گیا بطور امتحان کے۔ غرض یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام کو معراج ہوئی ہے لیکن بطور امتحان کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ بطور انعام کے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کے لیے عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔